مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے۔ چاند کے نظر آنے کے بعد 10 کام ایسے ہیں کہ جو ہر مسلمان کو کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، ذی الحج کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ چاند کی جو دعا ہے وہ دعا ضرور پڑھے۔ چاند دیکھنے کی جو مسنون دعا ہے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ جو شخص ذی الحج کے چاند کے ساتھ دعا کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہی چاند دیکھیں اس کے بعد تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اس کے بعد تیسرا کام جو کرنا ہے وہ ناخن اور اضافی بال وغیرہ اس کے بعد نہیں کاٹنے۔ چاند نظر آ گیا اس سے پہلے کاٹ سکتے ہیں، چاند کے نظر آنے کے بعد نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں نہ اضافی بال کاٹ سکتے ہیں، خط وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اور چوتھا کام روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر یہ ذی الحج کے 9 دن روزہ رکھے تو بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کے ان 10 دنوں سے افضل کہیں بھی کوئی ایام نہیں ہیں۔ ان کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ذی الحج کے ایک روزے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر 1000 روزوں کے برابر ہے۔ دوسرا، ذی الحج میں چونکہ لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، حاجی وہاں پہ حج کا انتظار کر رہے ہیں، حج کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت عروج پہ ہے۔ اللہ کی رحمت عروج پہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنے گھر میں دیوانہ وار دیکھتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں۔ ساری دنیا سے لوگ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی عمرہ کر رہا ہے، اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے باقی لوگوں پہ بھی، باقی پوری دنیا کے لوگوں پہ بھی اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ تو روزہ رکھنا ہے ان 9 ایام میں، اور اگر باقی نہ رکھ سکیں تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو کہ میدان عرفات کا دن ہے، اس دن کا روزہ رکھنا بہت زیادہ اس کا اجر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کے روزے کا اجر اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت گزشتہ 1 سال کے گناہ اور موجودہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کی وجہ سے رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں ایک قرآن کریم کا ختم کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرے۔ دن کے 3 پارے بنتے ہیں، روز 3 پارے پڑھے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ 3 پارے اکٹھے کون پڑھ سکتا ہے؟ اکٹھے نہ پڑھیں، ہر نماز سے پہلے پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، کچھ نماز سے پہلے پڑھا، کچھ نماز کے بعد پڑھا۔ تو دن میں 3 پارے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح آج کے دور میں لوگ موبائل پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے آرام سے
موبائل پہ لگے رہتے ہیں، انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اگر 3 پارے بیٹھ کے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں گے۔ دوسرا، اس ماہ مبارک کے یہ جو 10 ایام ہیں، اس میں کثرت سے نوافل پڑھیں۔ ادھر لوگ حج کر رہے ہیں، حج کی تیاری کر رہے ہیں، یہاں پہ لوگ فجر کے بعد اشراق پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی پورے حج اور عمرے کے برابر اجر یہاں دے دیں۔ جو نہیں جا سکے وہ ان کا اہتمام کرے، طلب رکھیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ میرا رب مجھے بھی بلائے گا۔ جتنی طلب اور جستجو کے ساتھ یہ ایام گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی فضل فرمائیں گے، اور یقینی طور پہ اللہ تبارک و تعالی حج کی سعادت نصیب کریں گے۔ جو نہیں کر سکے انہیں بھی ملے گی، جو پہلے کر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائیں گے۔ کثرت سے نوافل پڑھنے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاشت کے نوافل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں تم نوافل پڑھو، تمہارے دن کا ذمہ دار میں ہوں، باقی سارا کام اللہ تبارک و تعالی کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتے ہیں۔ بگڑے ہوئے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے دعائیں کرنی ہے، اس لیے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ان ایام میں کثرت سے دعائیں کرنی ہے۔ 8واں کام ہے کثرت سے دعائیں کرنا، اور جتنی دعائیں کریں گے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاجیوں کی دعاؤں کو قبول کریں گے، اس کے ساتھ باقی پوری دنیا کے مسلمانوں کی دعاؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 9واں کام یہ کریں کہ صدقہ اور خیرات کثرت سے کریں۔ صدقہ اور خیرات اس لیے کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے وہ کل عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور صدقہ کرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو ٹال دیں گے، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اور 10واں کام یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ کسی کا بھلا کر دینا، کسی کے لیے آسانی پیدا کر دینا، کسی کی مشکل کو آسان کر دینا، اس کے کام میں اس کا معاون بن جانا، اس کی مشکلات کو دور کرا دینا۔ اگر کوئی خیر خواہی کا کام بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر پائے گا۔ یہ 10 چیزیں میں نے جو بتائی، ان کا اہتمام اگر کوئی ان 10 دنوں میں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنا خاص فضل فرمائیں گے۔ یہ 10 چیزیں میں دوبارہ گنوا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے، اہتمام سے چاند دیکھنا ہے، اور اس کی دعا پڑھنی ہے۔ جو چاند دیکھنے پہ مسنون دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری چیز، چاند دیکھنے کے بعد، چاند جیسے ہی دیکھا اس کے بعد تکبیرات پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیسرا کام کہ ناخن اس کے بعد نہیں تراشنے، اور بال وغیرہ اضافی بال نہیں کاٹنے۔ چوتھی چیز، کثرت سے روزے رکھنے ہیں۔ اگر ان 9 ایام کا روزہ رکھ لے تو بہت زیادہ اجر ہے، 9 کا نہیں تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھے۔ 5واں کام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ سال کے بھی اور موجودہ سال کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ قرآن پاک کا ختم کرنا، کثرت سے نوافل کا ادا کرنا، کثرت سے دعائیں کرنا، اور صدقہ خیرات کثرت سے کرنا، اور دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، یہ وہ کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ نیت کرنی ہے کہ اللہ ہمیں یہ سب کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز جس طرح اللہ اپنے گھر میں آئے ہوئے میدان عرفات میں جمع ہوئے لوگوں کی دعاؤں کو سنیں گے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ بھی یہ کام جو کریں گے ان پہ بھی فضل فرمائیں گے، ان پہ بھی کرم فرمائیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔